کیونکہ میں نے نعرے سنے ہیں ختم نبوت کے بار بار، تو خیال کیا آج قرآن سے ختم نبوت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے عقیدہ ختم نبوت پڑھنے کے لیے سورہ نحل سے 89 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سورہ نحل میں ختم نبوت کو یوں بیان کیا، ارشاد ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور قیامت والے دن، نبعث ہم اٹھائیں گے، فی کل امت ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، علیہم من انفسہم اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ حضرت آدم آئیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت داؤد آئیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی اپنی امت کی جب گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتے وَجِئْنَ بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، زہرا کے بابا آئیں گے، حسین کے نانا آئیں گے، آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس آیت میں عقیدہ ختم نبوت ہے، اس آیت میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر یہ آیت سمجھ آ گئی، اب آؤ سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پہ بھی ختم نبوت ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور یہ پہلی آیات میں سے آیت ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو مصطفیٰ کی طرف آیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو محمد سے پہلے آیا۔ اس کا مطلب ہے باتیں دو ہیں، مصطفیٰ پر یا مصطفیٰ سے پہلے، مصطفیٰ کے بعد کچھ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے۔ حضور کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی، اللہ عزت اور برکت دے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی، آپ کی زبانوں پہ یہ آ جائے تو آج کی محفل کا مقصد پورا ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی، اللہ سلامت رکھے۔ بس میں نے اسی طرح 2-4 آیتیں ختم نبوت میں پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت پڑھتے ہیں، 2 آیتیں میں پڑھ چکا، اب آؤ تیسری آیت۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا گیا، انہوں نے نبی سے پانی مانگا۔ اب کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا، نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی تیرے پاس پانی مانگنے آگے اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا۔ تسی چپ بیٹھے ہو، نہیں آیا، نہیں، میرے نال گل کرو، آیا ہے؟ اچھا، ماریا ڈنڈا پانی پتھر وچوں، نبی گودے چوے تے مارے اڈی، ادھر نبی ایڑی مارے پانی پتھر میں سے، نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، میرے صاحب پتھروں میں سے پانی نکلی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے۔ جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 آیتیں 3 آیتیں سمجھ آ گئی ختم نبوت پہ، اجازت ہے آگے اور قرآن پڑھ لیں۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، میں سمجھ گیا کہ آپ تھکے ہوئے ہو، ٹھہرو میں ذرا حدیث پڑھوں ختم نبوت پہ۔ معاشر کا میدان ہوگا، بندے کٹھے ہو کے حضرت آدم کے دربار میں جائیں گے، آدم فرمائیں گے نہیں وہ دربار اگلا ہے، بندے کٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں جائیں گے، نوح فرمائیں گے نہیں وہ دربار اگلا ہے، بندے کٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ کے تسا غور نہیں کیتا، ایتھے جڑے کسے دربار نہیں نہ جاندے اوتھے سارے درباراں میں جان گے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئے۔
آخر پہ یہ سارے بندے اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، زہرا کے بابا کے دربار میں چلے جاؤ، آپ آخری نبی ہیں. دیکھا آپ نے غور کیا؟ ختم نبوت سمجھ آ رہی ہے. اچھا ٹھہرو تھوڑا آگے چلتے ہیں. سورہ یوسف میرے سامنے آئی، 12 نمبر سورہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف جب اپنے بابا حضرت یعقوب سے جدا ہوئے، اب ذرا سنتے آنا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. اور اسے اللہ بیان بھی کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی. تو سا غور نہیں کیتا، یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، یعقوب بڑا ہی روئے. کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں. دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. اچھا چلو آؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے جدا ہو گئے، آنکھیں چلی گئی. حضرت یوسف کو پتا چلا کہ میرے بابا کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ آنکھیں عطا کر دے گا. اب ذرا جملہ فقیر کا سنیے گا، جس کی قمیض یعقوب کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بھائی جسے قرآن سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. اچھا آؤ تھوڑا آگے چلتا ہوں. اچھا حضرت یعقوب کی قمیض نے شفا دی نہیں دی تو پھر مجھے کہنے دو نبی کی قمیض مشکل کشا ہے، نبی کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں آپ چپ ہے، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے. اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا، یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. بھائی جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یار. اچھا اگر آپ اجازت دو، اگر تھکے نہیں، میری طرح لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں، اگر آپ کہو تو ایک آیت مولا مشکل کشا پہ پڑھ لیں، مل کے کہو سبحان اللہ. ایسے جاگو تھا کہ مجھے سمجھ آئے میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے. اور آپ جانتے ہیں میں لمبی باتیں نہیں کرتا، بس میں نے آدھا گفتگو کر چکا ہوں، میں آدھی باقی پڑی ہوئی ہے. یہ سورہ نمل میرے سامنے آئی ہے، 27 نمبر سورہ ہے. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی لائے گا؟ جب کہا نا کوئی لائے گا، کالا افریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. حضرت سونا نبی آپ کی محفل ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے تخت آ جائے گا. سلیمان فرماتے نہیں یہ لیٹ ہو جائے گی، مجھے پہلے چاہیے، مجھے جلدی چاہیے، ارجنٹ چاہیے، فوراً چاہیے. جب کہا نا مجھے فوراً چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور اس کا نام ہے آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ آپ چپ بیٹھے، نہیں آیا. بڑا وقت لایا کرتے ہو، نہیں آیا. کون لایا؟ جن نہیں، جن پچھلی آیت میں ہے تو کون لایا؟ نبی نہیں، نبی تو گوارا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے رہے ولی. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بھائی جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. گھبراؤ نہ، صرف دیوار ہی گری ہے، پورے سٹیج بھی گر جاتے ہیں. نام میں نے علی کا لیا ہے، یقین فرمائیے گا. یہ میرے سینے سے قرآن لگا ہوا ہے حضرت جی، یہی آیت، بالکل یہی آیت، اور نام میں نے مولا علی کا لیا. وہ بہاول نگر کا علاقہ ہے، انیتیہ شریف، بہاول نگر، ضلع بہاول نگر. میں وہاں پہ خطاب کر رہا تھا، ابھی میری زبان سے نکلا علی، سٹیج نیچے گر گیا تھا. تو آپ فکر نہ کیا کرو، اے علی آئے تو پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہا. مولا علی آئے تو کعبے کا پتھر پھٹ گیا. جو نوکر ہے علی کا سبحان اللہ تو کہو یار. جس کے دل میں علی ہے پھر کہو سبحان اللہ. ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہیں، جو نوکر ہے علی کا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ.
اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے۔ اب یہ تخت لانے والا ولی تھا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ جزوی ولی تھا، یہ جزوی ولی تھا، یہ جزوی ولی تھا، تسی چپ بیٹھے ہو، یہ جزوی ولی تھا، مولا علی کلے ولی ہے۔ اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو پھر کلے ولی کی طاقت کیا ہوگی؟ جو نوکر ہے علی کا، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ صبح آپ کو، مالک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ لیکن علی کا ذکر کرنے والوں، ایک بات اپنے دل پہ رکھو، ایک دن حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی گل ہوئی، ابو بکر کا نام سن کے انہا ٹھنڈا سبحان اللہ یار، حضرت سنیوں کے امام، اہل سنت کے امام، علی کا بھی امام ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا علی کو دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی آپ کو مبارک ہو۔ فرمائے ابو بکر کا دی مبارک ہے، یا علی جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ کی مہر ہو۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کہا نا نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ کی مہر ہوگی، ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے علی فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ کو بھی مبارک۔ فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ اب ذرا علی والو علی کا جملہ سننا۔ فرمایا ابو بکر سنے، مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اونو لائی جنہیں دل میں صدیق ہوئے گا۔ نوکر ابو بکر کے سبحان اللہ کہو، اب نوکر علی کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے۔ لو جی اگر یہاں تک آپ کو قرآن سمجھ آ گیا تو اجازت ہے بھئی تھوڑا سا آگے اور چلیں۔ 12 منٹ آپ قرآن سن چکے ہیں، اب سنیے گا۔ تخت آیا نہیں؟ میرے جواب دینا ہے۔ آیا کتنے پہ ایسی پچھلی گلی 7 والے محلے میں؟ کہاں پہ تھا؟ کئی 100 مربع نہیں جی، کئی 100 مربع تو تھوڑے ہیں، کئی 100 میل دور پڑا ہوا تھا، محلات کے اندر تالوں میں بند۔ ساری گلاں چھڈو، مینوں ایک گل دا جواب دیو، جتھے بھی پیا سی اے بابا کڈ لیا ہے، اے والا بابا کڈ لیا ہے؟ سلیمان دی امت دا بابا کی ہو گیا جی؟ آصف بن برخیہ سلیمان دی امت دا بابا ہے، کڈ لیا ہے، کڈ لیا ہے۔ اے دا مطلب قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے اے بابا دے بڑی شے ہے، اے والا بابا بڑی شے ہے۔ اگر اے والا بابا بڑی شے ہے، میں کیویں اگلا جملہ بولاں گا، جوان چپ بیٹھے نے۔ اگر سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے ہے تے پھر مصطفیٰ دی امت دا بابا داتا صاحب اس تو بڑی شے ہے۔ اے دا مطلب ہے غوث اعظم تے بڑی شے نے، معین الدین تے بڑی شے نے، قطب الدین تے بڑی شے نے، گنجے شکر بڑی شے نے، وہ جدہ ایمان فرید بڑی شے میں اچھی کہو سبحان اللہ یار۔ یہ سلیمان دا بابا بڑی شے میں کٹ لیا ہے، تخت کٹ لیا ہے۔ پنجابی نہیں آمدی ہے تو پھر دسو بھی کٹ لیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بابا ہوندہ ہی ہوئے، جتھے بھی ہوئے کٹ لیا ہوندہ ہے۔ نہیں تو سا غور نہیں کیتا، ذرا فقیر تا جملہ دل تے لکھیا جے، دھیان نہ سنیا جے۔ تخت جتھے بھی پہ آسی سلیمان دا ولی کٹ لیا ہوندہ ہے، وہ بیڑا جدو دا بھی ڈبیا ہوئے محمد دا ولی کٹ لیا ہوندہ ہے۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہا، جس کے دل میں غوث اعظم کا پیار ہے اونچا کہو سبحان اللہ۔ جو نوکر ہے غوث اعظم کا پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، مالک آپ پہ اپنی خاص رحمت کرے، حضور کا صدقہ آپ سدا خوش رہیں، آپ سدا آباد رہیں۔ چلو بیٹا بس آ جائیں، باتیں نہ کریں بھائی، بیٹا اپنی باتیں نہ کریں، مجھے بڑا سنجیدہ ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ 12:02 ہو گئے، میں نے 12:15 پہ نکلنا ہے تاکہ 35 سے 40 منٹ کچھ گفتگو ہو جائے۔ اب آئیے ختم نبوت پہ میں 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں۔ لو میرے بچوں، جوان بچے ذرا جاگیں، جوان بچوں ختم نبوت سمجھنا۔ سورہ الحج میرے سامنے آئی، 22 نمبر سورہ ہے، سورہ الحج 22 نمبر سورہ، انہیں نہیں نا پتہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سورہ الحج 22 نمبر سورہ ہے اور سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ ہے۔ سورہ الحج میں اللہ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے، ہم نے ابراہیم کو پڑھے قرآن پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ اب آخری بندی تک سننا، جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے۔
ہائے ہائے میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا، جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ عزت اور برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ سلامت رہے، بس آج یہی ٹاپک ہے۔ اب سنتے ہیں نا ختم نبوت، آؤ سورہ احزاب پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، آہستہ بول دیو پہ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ذرا ٹھہرے اجے، اللہ نے اس آیت میں حضور کے لیے باپ کی نفی کی۔ رکنا سورہ زخرف، اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرا مصطفیٰ اعلان کیجئے اللہ بھی کسی کا باپ نہیں، اللہ بھی کسی کا باپ، ہر زبان پڑھو، اللہ بھی کسی کا باپ۔ اب ذرا میرے بچوں، جوان بچوں، ذرا دونوں آیتیں سامنے رکھنا۔ سورہ احزاب میں فرماتا ہے مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں، سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں، سورہ احزاب میں فرماتا ہے میرا کریم نبی کسی کا باپ نہیں، سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کبھی اپنے لیے باپ کی نفی، کبھی یار کے لیے باپ کی نفی، راز کیا ہے؟ اللہ فرمائے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، یار کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ میں امید کروں عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ رہا ہے، جس کو جتنا سمجھ آ رہا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج میں دو آیتیں اور پڑھتا ہوں، سورہ مریم 19 نمبر سورہ۔ ماں کی گود میں حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ آ گئے۔ جب عیسیٰ ماں کی گود میں آئے، قوم نے دیکھ کے کہا مریم بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ اللہ فرمایا خاموش، فاشارت الیہ، مریم اسی کی طرف اشارہ کر۔ جب مریم نے نبی کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ فرمایا میرا نبی بول، یہ تمہیں اپنے بچوں کی طرح بچہ سمجھ رہے ہیں، بول۔ ماں کی گود میں عیسیٰ بول کے فرماتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میں تمہارے بچوں کی طرح بچہ نہیں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا، ماں کی گود میں آتے ہی جو اپنی نبوت کی گواہی دے اسے نبی کہتے ہیں، ماں کی گود میں آتے ہی جو امت کو دعائیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یار۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، مالک آپ کو نعمتیں عطا فرمائے۔ بڑے اچھے انداز سے آپ نے سن لیا۔ اجازت ہے آگے؟ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے، اب آپ جاگ پڑے ہیں۔ اب میں 6-7 آیتیں پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ سورہ نمل میرے سامنے آئی ہے، 27 نمبر سورہ ہے، 16 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے ووارثا سلیمان داؤد، یہ آیت ہے ہم نے وارث بنایا سلیمان کو حضرت داؤد کا۔ رکنا منبر پہ آ کے سلیمان فرماتے ہیں قالا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، علمنا منطق الطیر، مجھے پتا ہے پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ غور نہیں کیتا تساں، ایتھے آ کے دو پرندے بہ جان تے آپس وچ گلاں کرن، مولوی جی پتہ لگدا جی؟ حضرت مولانا پتہ لگے گا؟ قبلہ تانوں نہیں پتہ لگے گا، نبی نوں پتہ ہے۔ اے چڑیاں طوطے کی آندے نے اگر سلیمان نوں پتہ ہے، اگلا جملہ کیویں بولاں گا؟ تے اے سلیمان نبی تب تک نبی نہیں جب تک معراج دی رات میرے نبی دے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جدے مقتدی نو پتہ ہے اے پرندے کی اند نے، امام نو نہیں پتہ۔ اب یہی وجہ ہے کہ ایک بدوی اپنے گھر سے نکلا، ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گرا، اس نے اٹھایا بغل میں چھپایا، میرے نبی کے پاس آ کے کہا اگر بتاؤ میری بغل میں کیا ہے تو ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں بدویا یہ بھی بتاؤں گا تیری بغل میں کیا ہے، اور وہ بھی بتاؤں گا جس کا تجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا جی وہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتے بدویا گھر سے نکلا، ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گرا، اسے بغل میں چھپا کے میرا امتحان لینے آ گیا ہے۔ اوے بدویا تو بعد میں آیا ہے، وہ دیکھ پہلے فاختہ کھڑی تیری شکایتیں کر رہی ہے۔ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار، جو نوکر ہے نبی کا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہا ہے بھائی حضور کی شان؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا مجھے ایک بات کا جواب دو، پرندوں کے منہ میں زبان ہوتی ہے،
ہوتی ہے کیا ہو گیا ہے؟ ہوتی ہے اب بھائی چڑی کے منہ میں زبان ہے نہیں ہے، کبے کے منہ میں ہے۔ اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا، زبان والوں کی جو بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں۔ میں کیسے اگلا جملہ بولوں گا؟ آپ چپ ہے۔ زبان والوں کی جو بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک دن ہاتھ میں روڑے پکڑ کے کہا تھا، گر رسولی چیز در دستم نے، ہاں تو خبرداری زراز آسماں، ذرا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ہم بتائیں یہ کیا ہے یا یہ بتائیں ہم کون ہیں؟ ابو جہل کی مٹھی میں روڑے بول کے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مطلب ہے زبان والوں کی جو بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں، بے زبانوں کے جو کلمے سنے اسے خاتم النبی۔ اگر یہ نعرہ آپ کھڑے ہو کے سنائیں تو کیا ہی لطف ہے۔ آپ سنائیں، چہرہ ادھر کریں ذرا ان کی طرف لگائیں نا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ہاں ہاں بسم اللہ۔ اللہ برکت زندگی۔ بس بچوں میرے پیارے شہزادوں، یہ نعرہ اپنے دلوں پہ لکھو۔ There is not any sort of compromise in case of ختم نبوت۔ ختم نبوت کے معاملے میں ذرا بھی لچک نہ دکھانا۔ گردن اتر جائے پر حضور کے بعد کوئی نہ۔ حضور کے بعد میرے بچوں، جوان بچے میرے ساتھ بولو، میرے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سلیبس میں آئے یا نہ آئے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نہ کوئی۔ اچھا بس یارا میں آخری دو آیتیں پڑھوں پھر اجازت لوں۔ 12:11 ہو گئے۔ 12:11 کیسا پیارا ٹائم ہے۔ 12 بھی ہو گئے، 11 بھی ہو گئے۔ جیڑے 11 والے نے اچھی کہو سبحان اللہ، جے 12 والے نے وہ بھی اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ عزت اور برکت دے۔ بس میں آخری آیت پڑھوں اور آپ سے اجازت لوں۔ سورہ نمل پڑھ رہے تھے، اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، ہم نے وارث بنایا سلیمان کو حضرت داؤد کا۔ باپ بیٹا نبی، باپ بیٹا، باپ بھی نبی۔ یہ جملہ مجھے آپ سے چاہیے، بیٹا بھی۔ میرے خیال دوست پیچھے بھی ساتھ بول رہے ہیں لیکن ذرا تھوڑی سی آواز اور نکالیں مجھ تک پہنچ جائے۔ باپ بھی نبی، ماشاءاللہ، بیٹا بھی نبی۔ ہن ٹھہرے جی، بس میں عقیدہ ختم نبوت پہ آخری باتیں کر رہا ہوں۔ سورہ مریم 19 نمبر، سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ۔ اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم جواب دیتا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے جنت جو کر لے۔ قرآن پڑھ کے تو انہوں سمجھ آگئی یہ اتو لنگر تھلے آ جا۔ ہائے ہائے، میں سادی پنجابی، اتو لنگر، جنت کا لنگر تھلے زمین پہ، ہولی بول دیو پہ، اتو لنگر تھلے۔ ہن ذرا فقیر دا جملہ دل تے لکھیا جی، اگر اتو لنگر جدا تھلے آئے انہوں مریم کہندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے انہوں فاطمہ کہندے نے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ تک ہوئی۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، نہیں میں چھوڑیں جی، بڑی تھکی طبیعت ہے۔
میں بتا نہیں سکتا، میں بڑا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، وہ ہری پور ہزارہ، وہ ایبٹ آباد، پھر وہ کشمیر، میں تقریباً کوئی 72-73 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں۔ آج میں نے جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے صبح پھر نکل آنا ہے۔ تو یہ جو ہولی بولو گے تو پھر پڑھ ہٹے۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے۔ مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ منبر بنا رسول کا عرش بری، مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا بھائی سنیے گا، جیتے رہیں جی۔ جیسے ہی کھانا نیچے آیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قالا ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا نبی فرماندے نے اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا تے مینوں بڈھے بارے پتر نہیں دے سکدا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ فرمائے ملائکہ چلے جاؤ، جا کے میرے نبی سے جا کے فرماؤ ہم بیٹا دیں گے، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ ایسا مطلب ہے اے بھی باپ بیٹا، شاباش، باپ بھی نبی، کیا بات ہے، بس اسی جاگ دے پہ میرے حوصلہ ہو گیا، باپ بھی نبی۔ کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے۔ ابراہیم بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، جناب شیس علیہ السلام۔ کتنے ہو گئے؟ نا جی 6۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، بیٹا یوسف بھی نبی۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ ابراہیم بھی نبی، دونوں بیٹے نبی، دونوں بیٹے نبی۔ 11۔ کتنے ہو گئے؟ کوئی ہے 11ویں پکان والا؟ ماشاءاللہ سارے 11ویں والے بیٹھے نے۔ 11 نبی قرآن چاہ گئے کی پلا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، آدم نبی بیٹا نبی، داؤد علیہ السلام نبی بیٹا نبی، یعقوب علیہ السلام نبی بیٹا نبی، ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سارے سمجھ آ گئی ہے؟ کی سمجھ آئی ہے؟ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ ہن میرے ویکھیا جی، بس آخری آیت اجازت لینے کا۔ ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی، اسحاق نبی، اسماعیل، تھوڑی زبان تے نبی ہونا چاہیے، اسحاق، اور سنیو تھوڑے حصے چ نبی، اللہ نے تمہارے حصے میں نبی رکھا ہے، نبی نبی کریا کرو۔ باپ نبی، دونوں بیٹے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل۔ ہن ذرا جاگیا جی، بس تھوڑی چیز زحمت اور میں تمہیں دینی ہے، جاگیا جی۔ حضرت اسحاق نبی، اسماعیل نبی، اوپر باپ بھی نبی، دونوں بیٹے نبی۔ اب رکو، حضرت اسحاق سے نیچے آنا ہے، آنا آیت کے ذریعے ہے، ٹھہر جاؤ۔ سورہ انعام 6 نمبر سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 83، 84 اور 85 نمبر تک آیات ہیں۔ رکیے گا۔ ابراہیم نبی، دونوں بیٹے اسحاق، اسماعیل، ہولی بول دیو پہ، اسحاق، اسماعیل۔ اب یہاں سے نیچے آؤ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسحاق نبی، یعقوب نبی، کلن ہدینا ونوحن ہدینا، نوح نبی، من قبل ومن ذریتہ داؤدا نبی، وسلیمان نبی، وایوب نبی، ویوسف نبی، وموسیٰ نبی، وہارون نبی، وکذالک نجزی المحسنین وزکریا نبی، ویحییٰ نبی، وعیسیٰ نبی، والیاس نبی، کل من الصالحین۔ غور کی تاجے حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی، اور پھر باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، بھائی نبی۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی ہے؟ اسحاق پاک کی نسل میں نبی 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 نبی۔ اب ذرا ادھر آؤ، اسماعیل نبی، کدار جی نہیں نبی، حمل نبی نہیں، نبت نبی نہیں، سلامہ نبی نہیں، یشا نہیں، عدین نہیں، عدنان نبی نہیں، مہا نہیں، مگر نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نہیں، کنانہ نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نبی نہیں، عبد المطلب نہیں، عبداللہ نہیں، محمد
نبی اور نبیوں کے نبی مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، صحابہ میں کوئی نبی نہیں، آل محمد میں کوئی نبی نہیں۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر عیسیٰ کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی۔ ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں۔ اور جتو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ تاجدار ختم نبوت، چیلنج۔ اللہ خوش و خرم رکھے آپ کو، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے اچھے انداز سے آپ نے 12-20 تک خطاب سن لیا اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہمارا نبی آخری ہے، اور یہ عقیدہ پکا ہو گیا، پہلے ہی پکا ہے لیکن آج مزید مضبوط ہو گیا۔ عرب کی زمین ہے، مکہ شہر ہے۔ اچھا، چونکہ ربیع ثانی بھی ہے، سرکار غوث اعظم کے دن بھی گزرے ہیں، تو ایک آیت غوث اعظم پہ مطلب خیر ہے نا، جلدی تو نت ون غوث اعظم پہ ایک آیت پڑھ لیں۔ اے بندے خیال کر دینے فقیر کتھوں آ گئے؟ بیٹا او بیٹا بیٹا خاموش، اے ایتھے بابے نے بنی اسرائیل، اے ذرا بابا اس طرح آج کل واہ ٹوری ہے تو میں کہ چلو سمجھا دی، بابے نے بابے تے بابے نے بنی اسرائیل، اے پنڈو ٹورے نے تے بادشاہ کو بیزار ہوئے نے، کیونکہ انہاں نے توحید دا اعلان کیتا ہے، بادشاہ دی وجہ تو انہاں پنڈ چھڑ دیتا، ایک کتا انہاں دے پیچھے 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 پیچھے، بابیاں ویکھیا اے پونکے گا تے سانو پھڑوا چھڑے گا، اس کیا فکر نہ کرو، میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں، میں نہیں پونکن والا، میں بابیاں تے ہن گل تے وے کہ کدی بیان نہ کر دے اگر اس کتے نو اللہ بیان نہ کر دے۔ اے بنی اسرائیل دے بابیاں دے پیچھے ٹرے ہے، اللہ نے اس کتے نو ایتھے بیان کیتا ہے۔ ذرا ٹھہریا جی، اے سورہ الکاف میرے سامنے آئیے، میرے پیارے بچوں خاموش، پیارے بچے گفتگو نہیں کریں گے، اے سورہ الکاف میرے سامنے آئیے، ذرا رک دیا جی۔ مولا ایک کتا ان بابیاں دے پیچھے ٹرے ہے، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیقولون، لوگ کہتے ہیں، ثلاثتن، او بابے تین سن، کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ اللہ فرمایا لوگوں کا کہنا ہے کہ بابے تین تھے، اللہ فرماتا ہے اچھا اگر تین تھے، رابعہم کلبہم، تو پھر سنو میں فرماتا ہوں چوتھا ان کا کتا تھا، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ہوں ذرا ٹھہریا جی، اگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خمسۃ، بابے پانچ تھے، اللہ فرماتا ہے اچھا اگر پانچ تھے تو سادسہم کلبہم، سنو چھٹا ان کا کتا تھا۔ نہیں تو غور ہی نہیں کیتا، ٹھہرو ٹھہرو میں آگے پڑھنا، آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابے سات تھے، اللہ فرماتا ہے اچھا وَالثَّامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو پھر سنو آٹھواں ان کا کتا تھا۔ نہیں تو غور ہی نہیں کیتا، میں کوئی گل پیا کرنا، اللہ فرماتا ہے کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا۔ مولا یہ قرآن ہے، ہم نے تراویوں میں پڑھنا ہے تو پھر کتا کتا پڑھے، مولا ہم نے ممبر پہ پڑھنا ہے پھر کتا کتا پڑھے، اور فرمایا قیامت تک بندیاں نو سمجھ ہونی چاہیے اے تیری گلی دا کتا نہیں، اے میرے سجنہ دا کتا ہے۔ ایدہ مطلب ہے سجنوں کا کتا بھی اللہ کے کلام کا حصہ بنتا ہے۔ نہیں ٹھنڈا بول لے ہو، میں نو تکلیف ہوئی ہے۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرو میں نو ایک گل دا جواب دیو، اے جڑے بنی اسرائیل دے ولی نے اصحاب کہف، اے جنت جان گے؟ بول دے نہیں پہ، ہولی بول لے ہو، ستے پئے نے نا، اجے بھی ستے نے، جان گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تے اے جڑا کتا ہے اے دا کی کرنا جے؟
واہ لیٹ ہی نہیں ہوئی فٹافٹ جواب مل گیا. یہ کتا کتنے جائے گا؟ جنت جائے گا. ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے اگر کوئی کتے دا پتر بنی اسرائیل دے ولیاں دے قتل جائے او جنت جائے. تسی ہولی بول دے ہو پے میں کوئی گل پہ کرنا اگر سمجھ آندی ہے پئی. اگر کوئی کتے کا بچہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی بندے کا پتر غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھ جائے جیڑا نوکر ہے غوث اعظم دا سبحان اللہ کا وجہ. اگر کوئی فرید کے قدموں میں بیٹھ جاوے اگر کوئی جمعرات نو داتا صاحب جا کے بیٹھ جاوے جیڑا نوکر ہے ولیاں دا اونچی کا سبحان اللہ یارا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. پروردگار آپ کو رحمتیں عطا فرمائے. بڑے اچھے انداز سے آپ نے قرآن حکیم سنا. وہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے تو قرآن پڑھا جا رہا تھا. ایک مولانا صاحب آئے تو انہوں نے یوں دیکھا, دیکھ کے تو یوں چل دیے. جب چل دیے تو بابا جی کی نظر پڑ گئی. دعا کرو نظر پہ جائے. بابا جی آواز مارتے ہیں حضرت, وہیں پہ رک گئے. ادھر آؤ. قریب آ گئے, بیٹھے, بیٹھ گئے. کیسے آئے تھے اور ذرا جواب سنے. او کچھ نہیں میں ویکھن آیا سا تھوڑے کول جال کیڑا ہے اینج کر کے پاندے ہو تے مچھیاں پھسا لیندے ہو. بابا جی نے غصہ کوئی نہیں کیتا. بابے شروع تو ہی غصہ نہیں سن کرتا. اور جے کوئی پتھر مار چھڑے خون ہی تھو ٹردا ہویا نالین تک آ جائے پھر بھی غصے وچ رب ہی آیا, بابا جی نہیں آئے. یاد آ گیا جی. جب حضور کی نالین پہ خون آیا تو اللہ نے جلال میں آ کے فرمایا آمینہ دلال جے تو کبے تے دوویں پہاڑی نہ تے سٹنا چھڈا. اے دا مطلب ہے رب جلال وچ وی آوے محمد کولوں پوچھدا ہے. جے جلال وچ آ کے پوچھدا ہے کمال وچ آ کے نہیں پوچھے گا. ماشاءاللہ بڑا جاندار قسم دا مجمع. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. بس میں آخری جملے عرض کر رہے ہیں تھوڑے کول اجازت لے رہے ہیں. بابا جی فرماندے نے بیٹھ جاؤ. نہیں میں جال ویکھنا ہے بس مینوں جال بہاؤ. اب پاندے ہو تے بندے پھسا لیندے ہو. اور بابا جی فرماندے نے بیٹھ جاؤ قبلہ حضرت بیٹھ جاؤ. مولانا صاحب بیٹھ گئے. وقت کا غوث آپ اپنے مرید نو فرماندے نے بیٹا دیکھو ذرا لنگر کیا ہے. اے پڑھایا جو ہن پڑھائی جا رہی تھی بار بار. وہ مرید نے دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا. یہ خالی کر کے ذرا مجھے دے دیجیے. حضور دودھ موجود ہے لنگر وچ. فرمایا ٹھیک ہے قبلہ چھڈو جال شال دودھ بھی. ہن وقت دے غوث دا ہاتھ لگا ہے. آپ فرماندے نے پیو دودھ. اے مولانا صاحب نے انج کر کے دودھ ویکھیا تے انج کر کے لباں دے نیڑے کیتے تے جی گھٹ نہیں لگا. بابا جی نے سجا گڈا حضرت دے گوڈے دے نال لایا تے مولانا صاحب کی بندے نے دودھ دا پیالہ وچ گنبد خضرا ہے. وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا. ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے جو دیکھے دیکھتا جائے. وہ چہرہ کملی والے کا. ارے وہ چہرہ کملی یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے کبھی میرے بھی گھر آئے. اللہ سلامت رکھے. ہن تھلے نہیں کردا خیال کردا گنبد کی کم ہے نہیں میرا وہم ہی ہونا ہے. دو جملے باقی رہ گئے. پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے گوڈا پرا کر چھڑیا. ویندا نہیں میرا وہم ہی سی. دوجی واری پیالہ اوتے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا مبارک نال لایا. ہن حضرت کی ویندا نے گنبد نہیں سنہری جالی ہے. خیال کیتا ہے دودھ جالی دا کی کم ہے نہیں وہم ہے انہاں دا وہم ہی ہوندا ہے. نہیں میرا وہم ہے. پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے گوڈا پر کر چھڑیا. لو جی آخری جملہ پھر آئے تے گلاں کران گے. انہیں تیجی باری جدوں پیالہ اوتے کیتا ہے بابا جی نے گوڈا مبارک نال لایا. ہن قبلہ کی ویندے نے گنبد نہیں جالی نہیں نظارہ اندر والا ہے.
اب اندر کیا ہے؟ آپ تو صاحب بیٹھے ہو، میں تو سب کا خادم ہوں. جس نے اندر دیکھا ہے اس نے کہا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی. اللہ تھوڑی خیر کرے. ہن آ جاؤ ذرا میرے ال. ہن تھلے نہیں کردا، ہن ویکھی جا رہا ہے. ہن نہیں تھلے کردا، ہن کتے تھلے کرے؟ ہن ویکھی جا رہا ہے. بابا جی نے خیال کیتا کہ کوئی گل بن گئی ہے. بابا جی لگے گوڈا ہلان، اجے ہلیا کوئی نہیں. مولوی خیال کیتا میں جنی باری پیالہ تھلے ہوتے کیتے میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگدی رہی ہے. اے مولوی آواز ماردا ہے بابا جی گوڈا نہ ہلاؤ جے. بابا جی گوڈا پورا کر کے اندر حضرت کی ہویا ہے؟ حضور ہو نا. آپ فرماندے نے کی حضور ہو نا. اے آپ فرماندے نے چپ کر کے دودھ پی، تینو جال وہاندا پہ جدے مچھلیاں پھسانے. یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو لاہور میں داتا صاحب نے بچھایا ہے. یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو گولڑا میں مہر علی نے بچھایا ہے. یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو پاک پتن میں فرید نے بچھایا ہے. آج ادھر دل کر دے اس جال ہی پھنسے رہیے سبحان اللہ پہ کہو یارا. اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے اور میرا کریم پروردگار آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے. میں رائٹ 40 منٹ گفتگو کر چکا ہوں. انشاءاللہ میری زندگی ہوئی تو پھر آئے تو باتیں کریں گے. آج ہم نے عقیدہ اچھا پھر 2 باتیں ضروری سن لو. میرے بیٹے اس طرف سے بولے ہیں کہ 10 منٹ اور دیں. 10 تو نہیں، خیر جتنے بھی لگ گئے، 5 لگے، 4 لگے، 10 لگے، 15 لگے. 2 وہی بات سن لیں. 2 باتیں، نماز اور حیا. گھروں میں یہ 2 چیزیں ختم ہو گئی. غور کیجئے. ہماری بیٹی نے اس طرح با پردہ نہیں. آج سے 25 سال پہلے جو حیا تھی وہ آج کل نہیں. آج سے 50 سال پہلے جوانوں کے دلوں میں جو بزرگوں کا حیا تھا. شاباش. ہمارے بچے سنجیدہ نہیں. بچپن میرے تے بھی بچپن آیا، تھوڑے تے بھی آیا. ہمارا بچپن ایسا نہیں. میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ اب مائیں وہ نہیں. ایک وقت میں 4 ولی ہوتے تھے. بابا فرید کا، خواجہ نظام کا، خواجہ صابر پیا کا، خواجہ قطب کا ایک زمانے. 4 ولی. داتا صاحب، جنید بغدادی، اچھا غوث اعظم خواجہ معین الدین ایک زمانے. آج کل ایسے ولی نہیں آ رہے. کیوں؟ مائیں نہیں. فرید جیسی ماں نہیں. وہ ماں تھی. ایک دن بابا فرید اپنی ماں نو فرماندے نے اماں ویکھ جا کے فرید ہو گئی ہے. فرمایا پتر کی دا کمال ہے؟ اماں تیرے پتر دا. فرمایا چپ کر فرید، تیرا نہیں کمال، تیری ماں دا کمال. ماں تیرا کیا کمال ہے؟ اب ماں فرید کی ماں کا جملہ سننا. ماں تیرا کیا کمال ہے؟ فرمایا فرید آدھی رات کو بچپن میں میرے گود میں تھا، آدھی رات کو دودھ پینے کے لیے اٹھتا تھا. میں فوراً تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، پھر نبی و آل نبی پہ درود بھیجتی تھی، پھر تمہیں دودھ پلاتی تھی. کیا ہماری بیٹیاں جب پیٹ میں بچہ ہو کیا 9 ماہ قرآن پڑھتی ہیں؟ اب تو یہ ٹک ٹاک اور فیس بک کا دور ہے. بابا صاحب کا پتہ ہے پہلے دن پڑھائی، بابا فرید کا پہلا دن پڑھائی کا. مولوی صاحب نے جب کہا نا یہاں سے پڑھ، فرید فرماتے بند کرو میں پڑھتا ہوں. فرید نے آنکھیں بند کر کے پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں 14 سپارے زبانی سنا کے فرماندے نے لو شاہی ہن اگے پڑھا. ہن بیٹا نہیں، ہن مولانا صاحب بیٹا نہیں آندے. مولانا صاحب عرض کردے نے سائیں اگے بھی پڑھو. آپ فرماندے نے نہیں آگے نہیں پڑھیں گے. جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری ماں ان 14 سپاروں کا دور کرتی رہی ہے، 14 یاد ہو گئے. گھروں میں حیا، غصہ نہ کیجیے. دیکھیں لمس جینز کا اثر ہوتا ہے، بچوں پہ جینز کے اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ کو شوگر ہے یقیناً والد کو بھی تھی. اگر آپ کو شوگر ہے یقیناً ماں کو تھی، ڈاکٹر پوچھے. اگر آپ کو شوگر ہے یقیناً نانی کو، اچھا دادے کو، اچھا چلو بڑے بھائی کو. اچھا یہ دا مطلب بیماری کنورٹ ہو سکتی ہے، قرآن کنورٹ نہیں ہو سکتا. گھروں میں حیا. اور دوسری عرض یہ ہے نماز. وعدہ کرو نماز کا.
پکا وعدہ ہے؟ دیکھو میری طرف دیکھو، علی کا بیٹا زین العابدین اگر مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہوں، شور مچ جائے، شہزادہ باقر کنویں میں گر گیا، شہزادہ باقر کنویں میں گر گیا، نماز نہیں چھوڑی، ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ حضور انا للہ و انا الیہ راجعون، شہزادہ شہید ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ حضور کنویں میں گر گیا۔ فرمایا پیچھے ہو جاؤ، سارے بندے پنڈ دے پناہ کر کے نا زین العابدین اپنا چہرہ کھوول کر کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں حیا کر علی دا پتر۔ ان پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باقر کھیل دے رہے پے، بسم اللہ جیتے رہے، شہزادہ باقر کھیل دے رہے پے، اپنے کھیل دے پتر نے چوک کے جدو سید کرول ٹرے نے نا، اے بندے پلو پھڑ کے اندر نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے، ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی کہانی ہے۔ اے آپ فرماندے نے چپ کرو، کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں، ایک ہی گل ہے، میں او دے ولو منہ نہیں موڑیا، او نے میرے ولو منہ نہیں موڑیا۔ کیا میں امید کروں کہ آج ہم نماز کا وعدہ کر جائیں گے؟ گھروں میں حیا آئے گی، بیٹیاں با پردہ ہو جائیں گی، بیٹیاں بانقاب یونیورسٹی میں جائیں گی، جوان بچی برقع پہننے گی۔ مجھے مارکیٹ میں برقعے نظر نہیں آ رہے، بازاروں میں برقع ختم۔ اور میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھاتا ہوں، یہ گجرانوالہ کیمپس میں، تو پنجاب یونیورسٹی میں آنے والی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے ہیں، شرم آتی ہے مجھے جب میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ گندا کلچر ہو چکا ہے ہمارا، فرد واحد کیا کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں انہیں آگے نہیں بیٹھنے دیتا، چلو پیچھے آخر پہ جا کے بیٹھو، اچھے گھروں کی بیٹیاں آگے بیٹھیں۔ کیا ہے یہ، کس ماحول کی طرف چل پڑے ہو؟ شادی بیاہ کے وقت غیر محرم بندوں کے سامنے میک اپ کر کے تمہاری گھر والی آ کے بیٹھ جائے، شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ کدھر چلا گیا حیا؟ یہ یورپ کلچر ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ فقیر کے جوڑے آپ دیکھو، اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا کے پیچھے لگاؤ، انہیں فاطمی کلچر عطا فرما۔ کیا امید کروں اس پہ عمل کیا جائے گا؟ پکا وعدہ ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔